آج کی کہانی ایک ایسے سعودی شہزادے کی ہے جو نہ کہ زندہ تھا اور نہ ہی مر چکا تھا۔ وہ اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی لاکھوں لوگوں کے دل اور توجہ اپنی طرف جیت چکا تھا۔ شہزادہ 36 سال کی عمر تک کوما سے لڑتا رہا، لیکن آخر کار وہ کوما سے ہار کر موت کی نیند میں سو گیا۔ اس کے آخری کے دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ صرف اس کا والد ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوا دکھ رہا تھا؟ اس کی ماں کہاں تھی؟ اور اس کی منگیتر، کیا اس نے اس کی زندگی پہ گزرے ان 36 سالوں میں کیا اس نے شادی کی یا صرف اس کے انتظار میں بیٹھی رہی؟ پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ اس دردناک کہانی کے پیچھے چھپی سچائی کا پتہ لگا سکیں۔ یہ شہزادہ 20 سال پہلے کوما میں چلا گیا تھا، اس لیے لوگ اسے سلیپنگ پرنس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس 20 سال کے کوما کے سفر میں اس کے گھر والوں پہ کیا کیا گزرا، اس کے دوست احباب کس طریقے کے اس کو کوما سے واپس آنے کا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ نہ صرف اس کے دوست احباب یا فیملی ممبر بلکہ پوری دنیا کس طریقے سے ایک معجزے اور چمتکار کی امید میں بیٹھی رہی اور پوری دنیا سے اس کو بلیسنگ بھیجتی رہی۔ کہ 20 سال کے کومے کا سفر کیسا رہا، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ کہانی ہے سعودیہ کے سب سے امیر اور طاقتور خاندان کے شہزادے کی۔ یہ شہزادہ الولید فیملی میں پیدا ہوا، سعودی عربیہ کے فارمر کنگ کا پوتا۔ 16 سال کی عمر میں اس کو لندن کے ملٹری کالج میں بھیج دیا گیا۔ یہ پرعزم شہزادہ جو اپنی لائف میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی رائل فیملی سے نکل کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا تھا، لیکن افسوس وہ سب ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ نے اس کا مستقبل ہی بدل دیا۔ اس کی کار فل سپیڈ میں ایک بیریئر سے ٹکرائی اور اس ٹکرانے کے بعد اس کے دماغ میں بہت ہی زیادہ انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی، جس کے بعد وہ زندگی میں صرف ایک ہی بار ہوش میں آیا۔ اور جب وہ ایک بار ہوش میں آیا اس نے کیا کہا وہ ہم آگے جانیں گے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ ایک بار زندگی میں اس کو موقع ملا ہوش میں آنے کا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے باپ کو سب سے پہلے سامنے پایا اور اس سے ایک ہی سوال پوچھا، میرے دوست کیسے ہیں؟ اس حال میں ہونے کے باوجود بھی اس کو اپنے دوستوں کی پرواہ تھی جو کہ بالکل ٹھیک تھے۔ اس کا یہ ایک جملہ اس کی انسانیت اور نرم مزاج کا پوری دنیا میں مثال بن گیا۔ جب اس کی یہ سٹیٹمنٹ دنیا میں پبلش ہوئی تو پوری دنیا کی توجہ اس شہزادے پہ چلی گئی اور پوری دنیا سے دعائیں آنے لگی اس شہزادے کے ریکور ہونے کی۔ جب دوبارہ سے وہ بے ہوش ہو کر کوما میں گیا، ڈاکٹرز نے اینالائز کیا کہ یہ اب کوما میں جا چکا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کی مشین ایکوپمنٹس لگائی۔ اس کے بعد الولید کے اس شہزادے کے باپ کو بتایا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، اس کے حد سے حد 3 سے 4 دن یہ اور مزید زندہ رہے گا۔ لیکن اس کے باپ نے امید نہیں چھوڑی۔ اس نے باپ نے اس کے لائف سپورٹ کی مشینز کو بند کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب تک زندہ ہے میں دیکھتا رہوں گا چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو۔ باپ نے کہا میں کون ہوتا ہوں اس کی زندگی چھیننے والا؟ رب نے دی ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو، اگر اللہ نے اس کی زندگی لینی ہوتی تو وہ کب کا لے چکا ہوتا۔ یہ سٹیٹمنٹ اور اس کے فوٹوز ہر نیوز پہ چلنے لگی اور پوری دنیا کا توجہ اس شہزادے پہ منتظر ہو گئی۔ اور یہاں سے شروع ہوئی سلیپنگ پرنس کی کہانی، کوما میں چلنے والا ایک ایسا سفر جو 20 سال تک چلتا رہا۔ اس کو سعودی عرب کے دارالحکومت میں سب سے بہترین ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا جہاں دنیا کی سب سے ہائی کوالٹی ایکوپمنٹ تھی۔ اس سب ایکوپمنٹ کے ہونے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت میں اس کی امپروومنٹ کیسے ہونے لگی؟ اس کے آس پاس ایک قرآن کی تلاوت ہونے لگی اور اس قرآن کی تلاوت سننے کے بعد اس کی ہیلتھ میں کس طریقے سے امپروومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ والد کے باپ نے یہاں تک کہ ان کینسرز کے اسپیشلسٹ کو یہ بھی اجازت دے دی تھی کہ اگر آپ لوگ میرے بیٹے پہ کوئی ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ جس کو لا اجازت نہیں دیتا میں اجازت دیتا ہوں، آپ کرو۔ اس کے آس پاس رہنے والے نرسز اور میڈیکل سٹاف تو اس کی فیملی کا جیسے حصہ بن گئے۔ وہ جب اس روم میں جاتی خالد سے صرف باتیں کرتی، اور لیکن وہ پورے ہاسپٹل کا سب سے خاموش روم تھا اتنی ساری باتوں کے باوجود، کیونکہ صرف بات ایک طرف سے نہیں کی جاتی۔ لیکن اس میڈیکل سٹاف نے بھی اس کے باپ کا یہ جذبہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہیں ہارا، اپنی طرف سے کوئی کوشش میں کوئی کمی نہیں کی، کو بالکل اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھتے، اس کے جیسے موڑتے، صفائی رکھتے تاکہ اس کو بیڈ سورس نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز کا خیال رکھتے خالد کے لیے۔ وقت گزرتا رہا، سال گزرتے گئے، لیکن اس کے والد نے ہار نہیں مانی۔ 10 سال ہاسپٹل میں کوما میں رہنے کے بعد اس کے باپ نے خالد کو اپنے گھر میں شفٹ کر دیا
ایک ایسا روم بنائیں جس میں وہیں ساری اکوپمنٹس پلیس کریں، سارے ڈاکٹرز کو ہوم وزٹ کرنے کے لیے بولا، اور ان سارا میڈیکل سٹاف جس طریقے سے وہاں پہ اس کا خیال رکھتا تھا، سارے سٹاف کو اپنے گھر میں رکھا، اور تاکہ اس سب کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ خالد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ وہ اس روم میں جاتا، خالد کو کتابیں سناتا اور اپنے گھر کے اپنے فیملی کے حالات بتاتا کہ آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، اس کو ایز اے نارمل پرسن ٹریٹ کرتا۔ باپ تھا نا آخر، جو دنیا بھر کی میڈیکل ڈیوائس نہ کر سکی۔ جس وقت قرآن کی تلاوت اس شہزادے کے کان میں جاتی، وہ سر ہلانا شروع کرتا۔ ان کلپس پہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے واضح طور پر شہزادے نے پہلی بار اپنا سر ہلایا ڈیورنگ قرآن کی تلاوت، ہاتھ ہلانا اسٹارٹ کیا، تھوڑا تھوڑا ہاتھ موومنٹ شروع کیا، جس میں اس کے نرس نے دیکھا اور ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کیا، اور اس کو کہنے لگا گڈ گڈ کیپ اٹ آن، کرتے رہو کرتے رہو۔ ایک امید سی اس کے گھر والوں میں دکھ گئی، ان کی آنکھوں میں ایک چمک نکلی، ایک معجزے کی خواہش اور بڑھنے لگی جب وہ یہ سب موومنٹ دیکھنا سٹارٹ ہوئے اس کے گھر والے۔ ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد پوری دنیا کی نظر دوبارہ سے سلیپنگ پرنس پر آ گئی۔ بہت سے وہ لوگ جو بھول چکے تھے اس قصے، اس شہزادے کی کہانی کے بارے میں، دوبارہ سے ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے لگے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں دوبارہ سے سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس کی ماں کہاں تھی؟ کئی آرٹیکلز میں پرنس کے اس کہانی کو امید، صبر اور اس کے والد کے یقین کا نام قرار دیا گیا۔ اس شہزادے کا والد پرنس خالد اس کہانی کا مین فیس بن گیا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا اور نیوز پہ اپنے بیٹے کی امپروومنٹ کی ریئیکشنز اور ہر طریقے سے نیوز لوگوں کو بتاتا رہتا اور پوسٹ پہ کمنٹ کرتا رہتا۔ دنیا بھر سے لوگ اس کے سپورٹ کے لیے میسیجز بھیجتے اور اس کی امید اور اس کے اس طریقے کی ہمت اپنے بیٹے کے لیے اس کی تعریف کرتے۔ پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ اس شہزادے کا والد پرنس خالد ہی صرف اس کا خیال رکھ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ میڈیا آواز پوچھنے لگی، سوال پوچھنے لگی کہ آخر اس کی ماں کہاں ہے؟ کبھی بھی کسی بھی پوسٹ یا کہیں پہ بھی اس کی ماں کا اسٹیٹمنٹ یا چہرہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ لیکن سچ یہ ہے اس کی ماں بھی وقتاً بوقتاً ہاسپٹل کے چکر لگا رہی تھی، اور ایون کے 10 سال بعد اس کے ہاسپٹل سے گھر میں شفٹ کرنا، اس سارے سیٹ اپ کو گھر میں لگانے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ اس کی ماں کو بار بار ہاسپٹل نہ جانا پڑے، کیونکہ ہم مسلم گھرانے کی عورتیں زیادہ تر کیمرے کے سامنے نہیں آتی۔ اب یہ جو خبر سلیپنگ پرنس کی کہانی جو کہ پوری دنیا میں مشہور تھی، یورپین میڈیا کو اس چیز کا ثبوت یا اس چیز کو بتانا بہت ہی مشکل رہ گیا تھا کہ مسلم گھرانے کی عورتیں نو کیمرہ نو اسٹیٹمنٹ وہ سامنے نہیں آتی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتی۔ بہرحال پرنس خالد کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کون کیا کہتا ہے، اس کی ماں بھی ہر لمحے اس کے ساتھ تھی۔ جو سوال اس کی ماں کے خلاف اٹھائے جا رہے تھے آہستہ آہستہ وہ بھی دب گئے، اور آگے آنے والے وقتوں میں یہ بھی خبر چلی کہ اس کی ایک منگیتر بھی تھی۔ رائل فیملی میں شادیاں اکثر ہی فیملیز کے اندر ہی کی جاتی، تو اس کی منگیتر بھی اس کی کزن ہی تھی، لیکن اتنی سب دولت اور شہرت ہونے کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی دنیا کے سامنے ایک محبت کی مثال بن کے رہ گئی۔ 36 سال کسی کا انتظار کرنا، ان کا شادی، ان کی انگیجمنٹ بچپن سے ہی فکس ہو چکی تھی، لیکن جب اس شہزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کومے میں گیا، 1 سال 2 سال کوئی بھی انسان کس حد تک ویٹ کرے گا؟ کسی بھی رائل فیملی میں عیش عیاشی، فریڈم، رسک لینے کی چاہت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت ہی بے خوف ہوتے ہیں اور ان کے پاس اسپینڈ کرنے کے لیے دنیا جہاں کی دولت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کلچر اور موسٹلی رائل فیملیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کے انسیڈنٹس بہت ہی عام ہیں۔ لیکن پرنس الولید کی کہانی کچھ اور تھی۔ وہ تو جسٹ ایک 15 سال کا لڑکا تھا جس کی بہت ساری خواہشیں اور ڈریمز تھے آگے پورا کرنے کے لیے، لیکن صرف 15 سال میں ہی اس کی عمر رک گئی، اور اس کے بعد 20 سال اس نے ہاسپٹل کے ایک کمرے میں گزارے۔ اسی کمرے میں وہ بڑا ہوا اور اس کے گھر والوں نے اس کو صرف ایک کوما کی حالت میں ایک 15 سال کے لڑکے کو 36 سال کی عمر تک جوان ہوتے دیکھا۔ اس کے گھر والے یوز ٹو ہو گئے تھے اس سب چیزوں کے کہ بھائی چلو جو بھی ہے ہمارے سامنے ہے، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے بچے، اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے کہ 20 سال تک نہ وہ ہل رہا ہے نہ وہ کچھ کر رہا ہے، ایک کمرے میں بند ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ سب سن رہا ہے، بھلے ہی یہ فزیکلی کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہو، برین کا ایک حصہ ابھی بھی جاگا ہوا ہے۔ زندگی کتنی نازک ہے،
کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس حادثے کے ہو جانے کے بعد چاہے آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی کے آگے کچھ کام نہیں آتی۔ اس حد تک بدترین حادثے کے بعد بھی جب پوری دنیا کو امید نہیں تھی، ڈاکٹرز کو امید نہیں تھی کہ یہ 1 سال بھی ٹکے گا، وہ 20 سال تک رہا، پوری دنیا میں ایک صبر کی مثال بن کے رہ گیا۔ اور ایسے حالات میں سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے گھر والوں کا، ان کے صبر کا، اور اس امتحان میں پرنس والولید کے گھر والوں نے میرے خیال سے تو سکسیسفل ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر یہ سلیپنگ پرنس کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور فالو کیجئے تاکہ ہم اسی طریقے کی دنیا بھر کے فیکٹس آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔